تحریک انصاف ایک نئی پارٹی ہے اور مجھے اس کا اعتراف ہے کہ ہمیں جس سنجیدگی کے ساتھ ہوم ورک کرنا چاہیے تھا وہ ہم نہیں کر پائے۔ محمود الرشید، کیا 20 سالہ نئی جماعت تحریک انصاف حکومت سنبھالنے کے لیے تیار ہے؟ آپ سمجھتے ہیں حکومت سنبھالنے کے لیے پی ٹی آئی تیار ہے تو ہاں کا آپشن، اور آپ سمجھتے ہیں نہیں تیار تو نہیں کے آپشن کے ساتھ جائیں گے۔ افتخار احمد صاحب، میں نے جس کے بارے میں کہنا تھا کل کہہ دیا، صرف اضافہ یہ کروں گا کہ یہ تسلیم کرنا کہ ہم نے ہوم ورک نہیں کیا بڑی پازیٹیو بات ہے۔ اپنی غلطی کا اس ملک میں احساس کرنا ایک اچھی یہ روایت ہے۔ جہاں تک 21 سال کی آپ نے بات کی، یہاں پہ تو لوگ 70 سال میں فیصلے کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتے۔ 21 سال تو کوئی چیز ہی نہیں پاکستان کے اندر۔ جو ہو رہا ہے یہ تماشا ہے، اور جب سے یہ شروع کیا گیا کنسلٹیشن، اس کے انجام میں یہی ہونا ہے، کنفیوژن کے علاوہ اور کچھ نہیں ہوگا۔ اور مجھے افسوس ہے کہ اس میں محمود رشید استعمال ہوئے، حالانکہ وہ اچھے خاصے پولیٹیکل ورکر ہیں اور ان کو احساس کرنا چاہیے تھا کہ وہ کیا کرنے جا رہے ہیں۔ جہاں پہ ان کی ساکھ ختم ہو رہی ہے محمود رشید صاحب کی اور پی ٹی آئی کی، وہاں پہ اس پورے کے پورے نظام کی ساکھ بھی خراب ہو رہی ہے۔ یہ اتنا غیر سنجیدہ کام لگ رہا ہے کہ یہ بچوں کا کھیل ہے، بلکہ کوئی قومی الیکشن کی تیاری نہیں ہے۔ اچھا، ایک اور بات چھوٹی سی مجھے کہیے گا، جو 2 نام نئے دے رہی ہے پی ٹی آئی، آپ کیا دیکھ رہے ہیں اس متعلق؟ ایک آئی جی کے پی کے رہے 4 سال تک انہی کی حکومت کے دوران کے پی کے میں، اور دوسرے ایک سینئر تجزیہ کار کا نام وہ دے رہے ہیں۔ کوئی کنسنسس دیکھ رہے ہیں کہ معاملہ الیکشن کمیشن تک جائے گا؟ میرا خیال ہے معاملہ الیکشن کمیشن تک جائے گا۔ دیکھیں، ساری جنگ ہی پنجاب میں ہونی ہے، بیٹل گراؤنڈ ہی پنجاب ہے۔ وفاق میں نام دے کے واپس لے لیا گیا، سندھ نے ابھی تک ڈکلیئر نہیں کیا، کے پی کے نے کہہ دیا کہ الیکشن ہی 1 مہینے آگے لے جائے۔ منا ان کی سنجیدگی دیکھیں، ان لوگوں کی جن کے لیے میں لڑتا رہتا ہوں، میرے دوست لڑتے رہتے ہیں، ہم ان کو ڈیفینڈ کرتے ہیں، ہم ان کو کہتے ہیں کہ ان کی بہت ضرورت ہے، پاکستان ان کے بغیر نامکمل ہے، یہ اگر نہ موجود ہوں گے تو پتہ نہیں پاکستان کے ساتھ کیا ظلم ہو جائے گا، اور ان کا رویہ یہ ہے کہ یہ فیصلے نہیں کر پاتے۔ تو آپ نہیں کا آپشن لے رہے ہیں ہمارے سوال؟ Obviously۔ ٹھیک ہے۔ مظہر عباس صاحب، کیا جس طریقے سے یہ محمود الرشید صاحب نے بھی گزشتہ رات شاہزیب خانزادہ کے پروگرام میں ساری گفتگو کی اور شیریں مزاری کا بھی ہم نے سارٹ چلایا، وہ خود کہہ رہی ہیں وہ خود سے سٹیپ ڈاؤن ہو جائیں تو بہتر ہے، آپ کس طرح دیکھ رہے ہیں؟ کیا تحریک انصاف تیار ہے؟ وہ خود مان چکی ہے ایک بار کہ شکر عمران خان صاحب کہ ہمیں حکومت نہیں مل گئی اس بار۔ دیکھیے، پہلی چیز تو یہ کہ ناصر کھوسہ صاحب تو یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے مجھ سے مشورہ ہی نہیں کیا، یعنی کسی کی، اب مجھے نہیں پتا کہ ناصر درانی صاحب کی کنسرن لی گئی ہے نہیں لی گئی ہے، حسن عسکری صاحب کی کنسرن لی گئی ہے نہیں لی گئی ہے، اور یہ بذات خود ایک غیر سنجیدہ رویے کو ریفلیکٹ کرتا ہے کہ آپ کسی کا نام اگر پرپوز کرنے جا رہے ہوتے ہیں تو آپ سب سے پہلے تو اس کی کنسرن لیتے ہیں کہ اگر ہم آپ کا نام پرپوز کریں گے تو آپ کا کیا رد عمل ہوگا، ظاہر ہے۔ اور اس طرح کی بات کی جاتی ہے، ایک آدمی کو میڈیا کے ذریعے پتہ چلے کہ اس کا نام پرپوز کر دیا گیا ہے، تو پہلی چیز تو اب اگر آپ یہ ڈیمانڈ کریں کہ جی انہیں خود وہ کر دینا چاہیے تھا، تو بھائی پہلے آپ نے مشورہ تو کیا ہوتا ان سے۔ تو پہلی چیز تو یہ کہ اگر یہ رویہ رہا تو جو سنجیدہ لوگ ہیں، جن کی انٹیگریٹی جو ہے وہ ہر شعبے سے بالاتر ہے، وہ لوگ آئندہ پھر کبھی بھی اس طرح کے عمل کا حصہ نہیں بنیں گے۔ لہٰذا یہ تمام سیاسی جماعتوں کو سوچنا چاہیے کہ کریڈیبل لوگوں کے لیے بہت سینسٹیو ہوتا ہے۔ یہ جس طرح کنٹروورشل بنایا آپ نے ناصر کھوسہ کو، وہ پی ٹی آئی کے لیے بھی بہت بری چیز گئی ہے، اور اوور آل اس طرح کے لوگ جن کی اپنی ایک ریپوٹیشن رہی ہے، وہ لوگ آئندہ جو دوسرے لوگ ہیں وہ جب بھی ان کا نام آئے گا تو وہ بہت احتیاط سے کام لیں گے کہ جی ہم اگر متنازع ہو گئے اور پھر اس طرح کا پریشر آیا تو پہلی چیز تو یہ۔ دوسری بات یہ کہ دیکھیے، یہ اس سے کوئی تعلق نہیں ہے کہ آئندہ حکومت کر پائے گی نہیں کر پائے گی۔ پی ٹی آئی کے پاس یقیناً ایک اچھی ٹیم ہے لوگوں کی، اور امید رکھنی چاہیے کہ اگر ان کی پارٹی الیکشن جیتتی ہے تو وہ اپنے 5 سال کے دور میں ایک اچھی پرفارمنس دے کے دکھائیں گے۔ لیکن یہ جو چیزیں ہیں یہ ایک اوور آل پولیٹیکل رویے کو ریفلیکٹ کرتی ہیں کہ ہمارا جو سیاسی جو کلچر ہے، اس میں جو ہمارے سیاسی رویے ہیں وہ اس میں ہم سنجیدہ نہیں ہیں۔ اس طرح کی چیزیں 6 مہینے پہلے آدمی سوچ رہا ہوتا ہے کہ جی آئندہ کیئر ٹیکرز کس کو بنائیں گے۔ آپ کوئی آپشن نہیں لے رہے اس پہ؟ کر سکتے ہیں نہیں، میں آپشن لے رہا ہوں نا کہ یہ مطلب اس کا حکومت سے کوئی تعلق نہیں نا کہ حکومت چلا پائیں گے نہیں، سوال آپ کا یہی ہے نا کہ وہ آئندہ حکومت چلا پائیں گے یا نہیں چلا پائیں گے۔
اگر میں صحیح سمجھاؤں کو. آپ حکومت سنبھالنے کے لیے تیار ہیں وہ اگلی, آپ ہاں کا آپشن لے رہے ہیں. مطلب ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ وہ حکومت سنبھالنے کے لیے تیار نہ ہو اگر الیکشن جیتیں گے. ارشاد بھٹی صاحب, ابھی رویوں کی بات ہو رہی ہے. پی ٹی آئی کی جانب سے بہت سے لوگ جن کی خود پی ٹی آئی نے تعریف کی, وہ کسی نہ کسی عہدے پر رہے, خود پی ٹی آئی کے اندر, جماعت کے اندر بھی وہ متنازع بنتے رہے ہیں کہ اب پی ٹی آئی وقت پر نہیں صحیح لوگوں کا انتخاب کرتی, یا ان کو لگتا نہیں کہ لوگ ان کے سٹینڈرز پر پورا اترتے ہیں, فیصلے کرتے ہیں اور لوگوں کو متنازع کرتے جاتے ہیں. کیا ایک میچور سیاسی جماعت کے طور پر تیار ہو چکی ہے؟ دیکھیے وہ جو سوال ہے پہلے اس کا یہ واقعی کہ 21 22 25 سال کی سیاست ہے عمران خان کی, کے پی کے میں 5 سال کی گورنمنٹ ہے, اور پچھلے 5 سال اگر کوئی اپوزیشن لیڈر رہا, ایکچولی اپوزیشن لیڈر رہا ہے تو عمران خان ہے. تو میرا خیال, اور جو 100 دن کا پلان بھی دو چکا وہ حکومت کے لیے تو تیار ہوگا ہی. لیکن جہاں تک بات ہے نا آپ کی یہ کہ یہ جو ان کی امیچورٹی, میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ تحریک انصاف کا سب سے بڑا مسئلہ ان کا تنظیمی ڈھانچہ اور پارٹی کی مشاورت ہے. جو وہ نہ ان کا تنظیمی ڈھانچہ ٹھیک ہو پا رہا ہے, نہ ان کی پارٹی کی مشاورت کسی سطح پر ٹھیک ہوتی ہے. تو پارٹی کیسے ہوئی جس کا تنظیمی ڈھانچہ اور مشاورت ٹھیک نہیں, کہ وہ پارٹی ہوگی پھر؟ ہاں نہیں, ابھی بھی دیکھیے بہت ساری چیزیں ان میں پلس پوائنٹ ہے. یہ دو چیزیں لیک کرتی ہیں چیزوں کو, یعنی انہوں نے کوشش تو انہوں نے کی ہوگی, لیکن یہ دو چیزیں سامنے آتی ہیں کہ ہیں. اور وہ جیسے اب محمود الرشید صاحب فرما رہے ہیں کہ تحریک انصاف ایک نئی پارٹی ہے, سبحان اللہ, مجھے اعتراف ہے کہ سنجیدگی سے ہوم ورک نہیں کیا گیا. انہوں نے ایک اور بڑی اچھی بات کی, انہوں نے کہا عوام پی ٹی آئی کو اقتدار میں لے آئے تو ہم غلطیاں کم کر دیں گے. کیا اقتدار میں آنے سے غلطیاں کم ہوتی ہیں؟ الحمدللہ, اس پر بھی الحمدللہ 3 مرتبہ الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ. اور دوسرا سوشل میڈیا کا رسپانس دیکھ کر نام واپس لیا ایک مرتبہ پھر, سبحان اللہ. حضور ذرا آپ سنجیدگی سے, میں محمود الرشید صاحب سے کہنا چاہتا ہوں, سنجیدگی سے سوشل میڈیا پر اپنا ایک چھوٹا سا میسج اپنی کارکردگی کے حوالے سے بھی نیا سا بھیج دیں کہ آپ نے 5 سال میں کیا تیر مارے پنجاب اسمبلی میں, پبلک اکاؤنٹس کمیٹی میں کس طرح بیل آؤٹ کیا ساروں کو وہاں جو کیا الحمدللہ, یہ اور کہاں آپ نظر آئے اور کہاں نظر نہیں آئے. عجیب سی بات کرتے ہیں. دوسری بات مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ شہباز شریف صاحب کیوں ڈٹ گئے ہیں, کیوں چیخیں نکل رہی ہیں. تحریک انصاف نے نام دیا, واپس لے لیا, آپ آگے بڑھیں. کیا کہیں قریب سے تو خوشی اور عیدی یا کوئی کامیابی قریب سے تو نہیں گزر گئی, یا کوئی پلان؟ تحریک انصاف تو یہ بھی کہتی ہے کہ نام جس کا دیا وہ خود ہی اپنا نام واپس لے لے کیونکہ وہ متنازع ہو گیا. ابھی ہم نے شیریں مزاری کی گفتگو دکھائی, وہ کہتے ہیں نام بھی خود واپس لے لے جس کا نام. ہاں نہیں کر لے, کوئی حرج نہیں, کر لینا چاہیے, کوئی حرج نہیں. جب ایک جس پارٹی نے آپ کو اس سے رابطہ کیا نہیں کیا, آپ نے نہیں مانا تو لے لینا چاہیے واپس. آپ نے 2 مہینے کے لیے ضرور ہے جو پارٹی. اب دوسری بات, 13 مارچ 2013 کو اپوزیشن لیڈر چودھری نثار صاحب نے جسٹس شاکر اللہ کا نام دے کر واپس لیا تھا, خط لکھا تھا پرائم منسٹر راجہ پرویز اشرف کو. بھٹی صاحب وہ نام دیا گیا تھا, اس پر مشاورت نہیں ہوئی تھی. اس پر خود محمود الرشید صاحب کہہ رہے ہیں عمران خان صاحب نے نام دیا, میں نام لے کر گیا, پھر ہم نے بیٹھ کر مشاورت کی. شہباز شریف صاحب اور نام پر تھے, مشاورت سے وہ ان کے نام پر آ گئے, اس کے بعد بیٹھ کر پریس کانفرنس کر اس نام کا اعلان کیا گیا. تب اتنا کچھ نہیں ہوا تھا. آپ بالکل صحیح فرما رہے ہیں کہ سارا کچھ ہو گیا, لیکن آپ اس میں یہ نام کوئی شہباز شریف صاحب نے دیا تھا کہ تحریک انصاف نے دیا تھا؟ obviously تحریک انصاف نے دیا تھا, ہم اسی پہ تو بات کر رہے ہیں. تو وہ نام واپس لینا چاہتی ہے تو واپس دے دو واپس. کیوں اتنی چیخیں مار رہے ہو, کیوں اتنا رولا ڈال رہے ہو؟ وہ شاید پہلے تو اتنا متنازع نہ ہو, لیکن جو صورتحال پی ٹی آئی نے بنائی ہے ناصر کھوسہ کے ساتھ, اب وہ یقیناً متنازع ہو گئے ہوں گے. آپ ہاں کا آپشن لے رہے ہیں بھٹی صاحب؟ میں تو آپ کو کہہ رہا ہوں نا کہ مشاورت یا تحریک انصاف کی اس میں تو کوئی شک نہیں, لیکن اگر انہوں نے نام دیا اور واپس لے لیا تو کیا حرج ہے؟ ٹھیک, کوئی حرج نہیں ہے, کوئی حرج نہیں ہے. کیا فرق پڑتا ہے کتنا؟ فخر الدین جی ابراہیم سے شروع کریں, جسٹس وجیہ الدین, اور کئی نام ایسے ہیں, کوئی فرق کہیں بھی نہیں پڑتا ہے. حفیظ اللہ نیازی صاحب, کیا نئی جماعت ہے پی ٹی آئی حکومت سنبھالنے کے لیے تیار ہے؟ دیکھیں جی, مجھے حیرت ہوتی ہے کہ آپ ایک چیز اس طرح ڈسکس کریں جیسے پی ٹی آئی کے پاس حکومت نہیں تھی. پی ٹی آئی کے پاس 5 سال کی حکومت رہی ہے, اور 18ویں امینڈمنٹ کے بعد یہ ایسی حکومت نہیں تھی, بالکل آٹونومس حکومت تھی جس کے اندر یہ قرضے بھی لے سکتے تھے, انہوں نے لیے, یہ پاور پروجیکٹس کر سکتے تھے, اور انہوں نے وہ کر سکتے تھے, یہ سب کچھ کر سکتے تھے فیڈرل گورنمنٹ یا وہ پرووائڈ کر رہا تھا. ان کے پاس حکومت تھی.
ना ये उसके साथ देने के लिए तैयार है, ना मुझे लेने के लिए तैयार है। मैं कल ही आपके प्रोग्राम में कहा था, और वही बात मियां महमूद रशीद ने कल 2 प्रोग्राम में कही चीजों के, हामिद मीर साहब के साथ भी और शाहजेब खानजाद के साथ भी। मैंने कहा ये गैर संजीदा और मिजाजिया पार्टी है। महमूद रशीद साहब ने क्या कहा है? अब ये गिनने जी 1 बिलियन राशि गिन के दिखा रहे हैं, 1 2 3 4 5 6, 1 करोड़ 10 करोड़, नैब उसकी तहकीक कर रहे हैं। ये तो साहब इदारे का क्या किया भाई? एक पुलिस को पेश करते हैं, वहाँ पुलिस के 2 काम थे, मैं क्या थक गया हूँ। ड्रग्स रोकनी थी, स्मगलिंग रोकनी थी, इलीगल वेपन रोकना था। क्या कर लिया था केरी पुलिस है? केरी पुलिस 70 साल में 2 काम है उसके लिए सुहाने रू। वहां से ड्रग्स आती है पूरे एशिया, पूरे पाकिस्तान में, रुक गई है। क्या पॉलिसी कर दी है? क्या इलीगल वेपन खत्म हो गया है? मैं अपनी गाड़ी की चेसी चेंज कराने आज भी पेशावर नहीं जाता हूँ, इंजन चेंज कराने भी पेशावर नहीं जाता हूँ। यार हम किसकी आंखों में धूल झोंक रहे हैं? देखिए बात यह है कि इन्होंने नासिर खोसा साहब के ऊपर इनकी एक चीज अशां हुई है, आश्कार हुई है। तहरीके साहब का वर्कर बेचारा परेशान हाल है। खुदा गवाह है कि बड़े बड़े लीडर कल 1-2 मेरे साथ प्रोग्राम में थे, बेचारे हकला रहे थे। मुझे तरस आ रहा था कि यार ये किस मुसीबत में फंस गए हैं। उन्होंने कहा ये नियाज़ी साहब आपका नहीं का ऑप्शन आ गया है। दिया